السلام علیکم دوستو، آج ایک نیا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آج میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ہسٹری، ان کی زندگیوں کے بارے میں جو پہلے مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں انہوں نے قرآن سے، اسلام سے متاثر ہو کر وہ دین اسلام میں آ گئے۔ تو اس سلسلے کا پہلا یہ لیکچر ہے۔ یہ ایک پادری تھے کرسچینٹی کے، تو ان کا جو پہلا نام تھا وہ گلزار اے پال تھا۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ گلزار اے پال نے 1952 میں ملتان کے ایک پروٹسٹنٹ چرچ کے ایک پادری جناب سردار پال کے گھر میں جنم لیا۔ علم الحیات میں ماسٹرز کرنے کے بعد انٹرنیشنل گاسپل یونیورسٹی جرمنی سے ایم فل کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات بھی ڈگری لی۔ کوٹ لکھپت لاہور کے ایک چرچ اور کوئٹہ کے پینٹی کوسٹل چرچ میں پادری کی خدمات انجام دی۔ فاروق آباد کی سیمینری میں 6 سال تک علم الحیات کی تدریس کے علاوہ متعدد مسیحی اداروں میں اہم خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ 27 مارچ 2004 کو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ جو بات ہے یہ انٹرویو کی شکل میں ہم کریں گے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اپنا مختصر تعارف کرائیے۔ انہوں نے جواب میں کہا، میرے دادا بوقت تقسیم ہند جلندر کے کسی مقام سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ 1949 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد محترم اگسٹن سردار پال ملتان کے ایک پروٹسٹنٹ چرچ میں پادری تھے۔ 1 جنوری 1952 کو میں پیدا ہوا اور میرا نام گلزار اے پال رکھا گیا۔ گورنمنٹ بوسن ہائی اسکول ملتان سے میں نے میٹرک کیا جو بعد میں کالج بن گیا تھا، اور میں نے ایف اے بھی یہیں سے کیا۔ بی اے کی ڈگری میں نے گورنمنٹ کالج ملتان سے لی۔ اس کے کرنے کے بعد 1972 میں کوئٹہ کے ایک پینٹی کوسٹل چرچ میں بطور پادری خدمت انجام دینے لگا۔ 1 سال میں وہاں رہا۔ اس کے بعد میں ڈیڑہ غازی خان میں ایک مسیحی ادارے دا بیسک انفارمیشن فار بائبل میں بطور مینیجر میرا تقرر ہو گیا۔ یہاں میں نے 4 سال گزارے۔ علم الحیات میں ماسٹر ڈگری یعنی ایم ٹی ایچ حاصل کرنے کے لیے میں نے پہلے گریجویٹ تھے، بی ٹی ایچ، اب ایم ٹی ایچ کیا۔ ماسٹر حاصل کرنے کے لیے میں نے گجرانوالے سیمینری میں نام درج کرا دیا۔ اس سیمینری میں روزانہ حاضری لازمی نہیں تھی، اس لیے ملازمت بھی کرتا رہا۔ 1981 کے آخر میں میں لاہور واپس آ گیا اور میں نے ایم اے اسلامیات کرنے کے لیے 1982 میں پنجاب یونیورسٹی میں نے داخلہ لے لیا۔ 1984 میں یہاں سے ایم اے کی سند حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی 1983 میں سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کے ایک ذیلی ادارے پاکستان ہوم اینڈ ہیلتھ سروس کے جریدے ماہنامہ صحت کے سرکولیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور مینیجر بھی کام کرنے لگا۔ ایم ٹی ایچ کے تھیسس کے لیے میرا موضوع مسیحیت اور دنیا بھر کے مذاہب تھا۔ اس طرح مجھے اگر مذاہب کے مطالعہ کا موقع ملا، مجھے دیگر مذاہب کے مطالعہ کا موقع ملا۔ 1984 میں مجھے ایم ٹی ایچ کی سند مل گئی، ماسٹر ڈگری کر لی انہوں نے۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں ملازمت کے دوران میں کوٹ لکھپت کے ایک چرچ میں بطور پادری بھی کام کرتا رہا۔ پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمینری فاروق آباد میں نے 5-6 سال علم الحیات کی تدریس بھی کی۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کے ادارے کے تعاون سے 1988 تا 1991 کے دوران میں نے علم الحیات میں انٹرنیشنل گاسپل یونیورسٹی جرمنی سے بھی ایم فل کر لیا۔ یعنی بہت پڑھے لکھے عیسائی ہیں یہ پال صاحب۔ میری والدہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور والد کے ساتھ باقاعدہ چرچ جاتی ہیں۔ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔
4 بھائی اور 3 بہنیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ 1992 میں میری شادی ہوئی، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا ایڈوینٹسٹ چرچ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس انٹرویو میں، اس ہسٹری میں، بایوگرافی میں جو ان پادری صاحب کیا، ہمیں عیسائیت کی معلومات بھی بہت سی ملیں گی، عیسائیت کس طرح کام کرتی ہے۔ ایڈوینٹسٹ چرچ کیا ہوتا ہے سوال پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروٹیسٹنٹ چرچ ہے۔ اچھا، عیسائیوں کے 2 فرقے ہیں بڑے شروع میں، امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میرے اس میں کئی لیکچر ہیں عیسائیت میں۔ بہرحال تو یہ ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جو کہ زیادہ انگلینڈ میں ہے، اور کچھ وہ روم کے انڈر آتے ہیں جن کو کیتھولک فرقہ کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا فرقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروٹیسٹنٹ چرچ ہے۔ عیسائیوں کے اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح کا ظہور ثانی قریب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ واپس آنے والے ہیں، اور یہی چیز مسلمانوں نے بھی لے لی ہے بے وقوفوں کے۔ ایڈوینٹس کو اردو میں معتقد ظہور مسیح ثانی یا مسیحی ظہور پرست بھی کہا جاتا ہے۔ ایشیا میں پروٹیسٹنٹ چرچ کے 500 سے زیادہ فرقے ہیں، یعنی ان کے آگے کئی فرقے ہیں، 500۔ پھر سے ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی طرف آپ کو کیا چیز لے کر آئی؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک لمبی داستان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ MTH میں مسیحیت اور دنیا بھر کے مذاہب میرے تھیسس کا موضوع تھے۔ پھر میں نے اسلامیت بھی کیا تھا، اس طرح مجھے اسلام کے مطالعہ کا موقع ملا۔ MPhil بھی میں نے علوم الحیات میں کیا۔ اگر میں اس قدر گہرائی میں نہ جاتا اور میرے اندر غور و فکر اور ادیان کے تقابل کا جائزہ لینے کی صلاحیت نہ ہوتی تو شاید مسیحیت کے اندر پائے جانے والی خامیاں اور تضادات مجھے غیر مطمئن نہ کرتے، اور دوسرے پادریوں کی طرح میں بھی مسیحیت سے چمٹا رہتا۔ مسیحیت کے اندر بہت سے سوال جواب طلب تھے۔ میں نے یہ سوال پادریوں اور مسیح علماء کے سامنے رکھے، مگر کسی نے بھی کوئی اطمینان بخش جواب نہ دیا۔ مسیحی مذہبی تعلیمات میں MPhil کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں ناکام تھا۔ جس مذہب کے عقائد کے بارے میں ایک فرد مطمئن ہی نہ ہو اور وہ حق کا متلاشی بھی ہو، اسے اپنی آخری زندگی کی آخرت کی فکر بھی ہو، وہ محض مالی مفادات اور خاندانی مجبوریوں کے باعث زیادہ دیر اس مذہب سے چمٹا نہیں رہ سکتا۔ میں نے تو دنیا بھر کے مذاہب کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے ہر مذہب کی اچھائیاں اور برائیاں میرے سامنے تھیں۔ اسلام کے بارے میں ایک طرف تو عیسائی علماء نے بڑی غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھیں، تو دوسری طرف مسلمان علماء نے بھی اسلام کی شکل بگاڑنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ اسلامی کتب کے مطالعہ سے اسلام کے بارے میں بھی کئی سوال ذہن میں پیدا ہوئے۔ جب میں نے مسلمان علماء کے سامنے یہ سوال رکھے تو ادھر سے بھی مجھے مایوسی ہوئی، اور کسی عالم دین یعنی مسلمان سے مجھے اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ کئی سوالوں کے بارے میں تو بعض علماء نے کہا کہ ان کو چھیڑنا بھی گناہ ہے۔ میری طبیعت تھک ہار کر بیٹھ جانے والی نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں نے اسلام سے متعلق کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں اسلام سے متعلق ہر ضروری کتاب میرے پاس موجود تھی۔ ان کتب کے مطالعہ سے ذہن میں مزید سوال پیدا ہوئے، اور میں جن علماء کے پاس بھی اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے گیا، انہوں نے مطمئن کرنے کی بجائے مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں عیسائی ہوں اور انہیں تنگ کرنے آتا ہوں، یا پھر وہ ان سوالوں کے جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ صراط مستقیم کی تلاش کے دوران میری ملاقات جناب پروفیسر عبدالجبار شاکر سے بھی ہوئی۔ وہ ایک صاحب علم آدمی ہیں، انہوں نے میری بہت رہنمائی کی۔ میجر سید حیدر حسن ہومیوپیتھی، ڈاکٹر برادر محترم سلیم بخاری صاحب، جامعہ اشرفیہ کے قاری سعید احمد صاحب، محترمہ شیخ ذاکر صاحب، ملک شہزاد صاحب اور میجر شوکت علی صاحب کا میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ اسلام کو صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے میری بہت مدد کی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ جامعہ اشرفیہ کے جناب قاری سعید احمد نے مجھے عربی لغت پڑھائی تاکہ میں قرآن اور حدیث کا براہ راست مطالعہ کر سکوں۔ ان دوستوں کی بھرپور مدد کے باوجود اپنے کئی سوالوں کے جوابات سے محروم تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ میرے سوالوں کے جواب مجھے اسلام سے ہی ملنے ہیں۔ اسی دوران میری ملاقات محترم کرنل بصالت صاحب سے ہوئی۔ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے بارے میں نے ان سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر کے پروفیسر شیخ زید بن مسلم کی ایک لکھی ہوئی کتاب المخلصی الاقوام کا انگریزی ترجمہ دا سیلویشن آف نیشنز پڑھنے کو دیا۔ یہ ایک موٹی کتاب ہے جو 1800 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ فروری 2004 تک میں نے اس کا 13 دفعہ مطالعہ کیا اور اس کتاب میں 700 سوالوں کے جواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب اس کتاب سے مل گئے۔ اب اسلام کے بارے میں میرا ذہن صاف اور مطمئن تھا۔ جس روشنی کو میں ڈھونڈ رہا تھا، جس حق کا متلاشی تھا اور جس صراط مستقیم کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، اب وہ مجھے مل چکا تھا، مگر اس پر قدم رکھنا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہت سے فکر اور اندیشے مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ بظاہر دوسروں کے لیے یہ ایک قدم تھا جو گمراہ راستے سے اٹھا کر میں نے صراط مستقیم پر رکھنا تھا، مگر میرے لیے کوئی عام قدم نہیں تھا۔ ان گنت اندیشوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ یہ قدم اٹھانے کے لیے ایک بڑے حوصلے، ایک بڑی ہمت اور قوت کی ضرورت تھی۔ جانتا تھا کہ یہ قدم اٹھاتے ہی میں اپنے بہت سے رشتہ داروں، احباب اور عزیز و اقارب سے کٹ جاؤں گا، نوکری اور ادارے کی طرف سے ملے ہوئے مکان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بعض انتہا پسند عیسائی میرے ساتھ بدماشی بھی کریں گے۔ یہ سوال بھی تھا کہ کیا ہندوانہ اونچ نیچ میں ڈوبا ہوا پاکستانی مسلم معاشرہ مجھے قبول کر لے گا، یا تو ہر نو مسلم کو مسلی کہہ کر اسے معاشرے میں اس کے کم تر مقام کا احساس دلایا جاتا ہے۔ مسلی کا مقام پاکستانی معاشرے میں ایسا ہی ہے جیسے ہندو برہمن معاشرے میں اچھوت کا ہے۔ یہ لفظ بہت سے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں حائل ہے۔ دوستوں، کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی سارے کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے اور پاکستان کے حالات بھی مسلمانوں کے بتائے ہیں۔ صاحب علم مسلمانوں کو اس لفظ مسلی کو اسلام کی لغت سے نکالنے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ لفظ راہ حق پر آنے والوں کے لیے شیطانی دیوار بن چکا ہے۔ بھارت میں اچھوت اس لیے اسلام قبول کرتے ہیں کہ اس طرح ان کا معاشرتی سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے، مگر پاکستانوں میں نو مسلموں کو اچھوت کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے برہمن اور مسلمان معاشرے کو صحیح اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تھے وہ تفکرات اور اندیشے جو ایک اونچی دیوار بن کر میرے اور صراط مستقیم کے دوران حائل ہو گئے۔ مجھے اس دیوار کو گرانے کے لیے ایک بڑی ہمت اور قوت کی ضرورت تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا کرنے لگا کہ میرے اندر وہ اتنی طاقت پیدا کر کے میں اس دیوار کو پھلانگ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے اندر اتنی ہمت پیدا کر دی کہ میں تمام خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 27 مارچ 2004 کا دن تھا، میرے لیے انتہائی مبارک دن کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے میرا عقیدہ تثلیث کا مطلب ہے ٹرائیکوٹمی، یعنی حضرت جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا وہ تثلیث ہے، تو وہ اس میں بعد میں بات کریں گے۔ نکال کر میں عقیدہ توحید میں آ گیا۔ یہ وہ عقیدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ تھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ۔ جامعہ اشرفیہ کے جناب قاری سید احمد صاحب نے چونکہ عربی لغت اور قرآن مجید سکھایا تھا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے تثلیث کی زنجیریں توڑنے کی میرے اندر ہمت پیدا کی۔ تو یہاں ہم اس کو بند کرتے ہیں، اس کا تسلسل ہم جاری رکھیں گے اگلے لیکچر میں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔